لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں؟ گورے کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہے، نہ وہ اس سوال میں پڑتا ہے، حالانکہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. پھر جس نے بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے یا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہماری زندگی کا. پھر اگر کسی مقصد کے لیے بنایا تو مقصد ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اگر وہ مقصد آزمائش ہے تو کوئی حساب و کتاب بھی ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ انسان کی زندگی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا، بلکہ کسی بھی چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے. آپ جب بھی کوئی علم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا موضوع دیکھا جاتا ہے نا، اس کا موضوع کیا ہے، وجہ کہ میں یہ علم حاصل کیوں کر رہا ہوں، اس کی غرض و غایت کیا ہے. ہم جب مدرسے میں تھے تو غرض و غایت انگلش میں شاید اس کو کچھ اور کہتے ہیں. تو بھائی انسان کی بھی تو کوئی غرض و غایت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے بنانے والے کے پیش نظر، تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ انسان بھی عیاشی، جانور بھی عیاشی، لیکن دماغ اس کے پاس زیادہ ہے تو یہ عیاشی ذرا اپنا دماغ استعمال کر کے زیادہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے. ان کے پاس اتنی بڑی کھوپڑی، ذہین کھوپڑی بڑی تو بہت ہے لیکن زیادہ اس میں سافٹ ویئر اچھے والے نہیں ڈلے ہوئے. بیل کی کھوپڑی تو ہماری کھوپڑی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے حساب سے عیاشی کر لیتے ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں، جو مجھے نہیں مانتے، جو اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کی نظر میں یہ جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر، کیونکہ چوپائے کے پاس تو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے. ان کو تو اللہ نے دماغ دیا اور استعمال نہیں ہے. تو اب اللہ تو اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے کہ آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے اور بڑے آپ کا جناب بڑا ایک اچھا گیٹ اپ ہو اور بہت آپ کا خوبصورت بنگلہ ہو اور آپ کے. اللہ کہتے ہیں جس کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا تو اللہ کی نظر میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا ہدف پھر ایک ہی ہے، وہ ہے خواہشات. دونوں کا ہدف کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ آج کل بہت سنا ہوگا کہ ہم کیوں ہیں بھائی، ہم ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ آج کل نا لوگوں کی زبانوں پر کیا ہے، لفظ بہت عام ہے کہ ہماری مقصد ہی کیا ہے، انٹرٹینمنٹ، بس خوشی. تو اور کمال کی بات ہے ایسے لوگوں کو خوشی کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے، یعنی خوشی کے پیچھے پیچھے اور خوشی ان کے آگے آگے. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی نہیں ملیں گی. جو آدمی چاہتا ہے نا مجھے کبھی بھی ڈپریشن نہ ہو، وہ اسی بات سے ڈپریشن میں جائے گا وہ. اور جو چاہتا ہے نا میں ہر وقت خوش رہوں، میں آپ کو حلفیہ بول سکتا ہوں وہ خوش رہنے کے علاوہ سب کچھ رہ سکتا ہے. یہ ایسی چیزیں ان کی فکر چھوڑ دو تو یہ خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں. یہ ایسی چیزیں، آپ تو ڈاکٹر ہے نا، دیکھو جو آدمی چاہ رہا ہے بیٹھا ہوا پڑا ہوا ہے نا بستر پہ اور چاہ رہا ہے میں کچھ کروں نہیں تاکہ مجھے جو کرنے سے ٹینشن ہوتی ہے وہ نہ ہو، بھاگنے سے ٹینشن ہوتی ہے میں نہیں بھاگ رہا، چلنے سے ٹینشن ہوتی ہے میں نہیں چل رہا، بھوکا رہنے سے ٹینشن ہوتی ہے تو کھاتا رہوں میں، جب دل کیا کھا لیا. تو ڈاکٹر بتائیں گے تھوڑے دنوں میں ٹینشن سے اس کا دماغ کیا ہوگا، پھٹ جائے گا. کیونکہ ٹینشن رکے رہنے سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے، دوڑنے سے. ٹینشن جو ختم ہوتی ہے نا بیٹھنے سے نہیں ختم ہوتی، دوڑنے سے ہوتی ہے. حالانکہ دوڑنے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آپ کہہ سکتے ہو میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں بالکل بھی ٹینشن نہیں، ابھی جب میں بھاگوں گا تو ٹینشن کم تھوڑی ہوگی، ٹینشن کیا ہوگی، بڑھ جائے گی. بھائی وقتی بڑھے گی اس کے بعد ایسا سکون ملے گا جو ان پوستیوں کو مقدر میں نہیں ہے جو سارا دن پڑے رہتے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو میکینزم ایسا رکھا ہے نا، اس میں ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جو خواہشات کو پورا کرتا ہے نا اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. جو خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں نا ان کی زندگی میں اللہ مزے پیدا کر دیتا ہے، مزے بھر دیتا ہے. کھاتے رہنے والے خوش نہیں ہوتے، روزہ رکھنے والے آپ کو زیادہ خوش نظر آئیں گے، وہ زیادہ خوش نظر آئیں گے. خیر تو جلدی کرتے پھر بات کھنچتی چلی جا رہی ہے. تو دیکھو بھائی اللہ میاں نے ہمیں جو بنایا ہے نا، بہت سارے سوال ہیں، کس نے بنایا ہے، بنانے والے کتنے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے نا وہ ہیں کتنے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. پھر اس نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، پھر وہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا.
ان سب باتوں کا ٹاپک آسمانی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ ان باتوں کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. کریٹر بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. تو اللہ، یہ بہت اہم سوال ہیں، کیونکہ ان کے بغیر انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کہتا ہے تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا. تو دنیا میں بہت سی قوموں نے خواہشات کو معبود بنایا، دنیا میں بہت سے افراد نے خواہشات کو معبود بنایا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک ٹاسک دے کر، اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں. اگر کیا ہوتا نا تو 60 سال زندگی نہیں دیتا، کم از کم 60,000 سال کی زندگی ہوتی. ایگزامینیشن ہال میں بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. آپ سارا دن گھر پہ گزارتے ہو، سارا سال گھر پہ گزارتے ہو، ایگزامینیشن ہال میں 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے. کراچی میں پیسے دو تو 4-6 گھنٹے بھی بڑھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. اب آپ MBBS کر رہے ہیں، ایگزام آپ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا فائدہ آپ اٹھائیں گے پوری زندگی. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے کہا یہ زندگی اصل ہے ہی نہیں. اتنے عظیم انسان کو میں نے، اتنی عظیم مخلوق کو میں نے 50-60 سال کے لیے تھوڑی بنایا ہے کہ مر گئے اور مٹی کر کے کیا کر دیا، ختم. اس کے جذبات ہوتے ہیں، یہ قربانیاں. یہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا، ایسے برے لوگ بھی ملیں گے، ایسے اچھے بھی ملیں گے جنہوں نے 100 انسانوں کی جان بچائی. تو کیا اللہ سب کو مٹی کر کے ختم، فنش؟ اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو میرا انکار کرتے ہیں. تو یہ میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ میں نے انسان کو 50-60 سال کے لیے بنایا اور مار کے مٹی کر کے ختم کر دیتا ہوں. اور دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی آ رہے ہیں اور بڑے بڑے قاتل بھی دنیا میں آ رہے ہیں اور سب کو مار کے مٹی کر کے ختم. دنیا میں پورا بدلہ کسی کو دینا ممکن ہی نہیں ہے. نہ اچھائی کا پورا بدلہ ممکن ہے، نہ برائی کا پورا بدلہ ممکن ہے. دیکھو ملک کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں، اسٹیٹ ان کو کیا دیتی ہے؟ ان کے گھر والوں کو تھوڑے بہت بنگلے شنگلے دے دے گی، یہی ہوگا نا. اس کا تو بیچارہ وہ تو گیا نا، اس کو کیا دے دیا اسٹیٹ نے؟ اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے اپنی اسٹیٹ کے لیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا دے دیں؟ جان دے دیں. اس سے بڑی تو کوئی قربانی نہیں ہو سکتی نا. لیکن اسٹیٹ اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. اللہ کہتے ہیں جس نے میرے لیے قربانی دی، جس کو شہید کہا جاتا ہے، اس کا بدلہ میرے پاس جنت کی صورت میں. واقعی قربانی چھوٹی تھوڑی ہے. اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں، 100 انسانوں کے قاتل بھی ہیں. جاپان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، جب ان کے آرمی چیف کا کھوپڑا گھوما تھا اور اس نے پوری دنیا فتح کی تھی، کس قدر لوگوں پہ ظلم کیا تھا، کس قدر لوگوں کو مارا تھا. ان کے اپنے فوجی باغی ہونے لگے تھے، جیلوں میں ایک ہفتہ بھوکا رکھتے تھے، پتہ نہیں بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے. وہ تو ایٹم بم گرائے تو ان کی عقل ٹھکانے آئی. انہوں نے کہا بھائی آج سے ہم ہیلو ہائے اور تعلیم کو فوکس کرنا ہے ہم نے. ورنہ ونس اپون اے ٹائم جاپان یہ اتنے نیک نہیں تھے جتنے اب ہیں. اب تو ہو گئے خیر نیک، اب تو بہت اچھے ہو گئے، لیکن یہ اتنی تمیز سے تھوڑی ہوئے ہیں. 2 عدد بم گرے اس کے بعد کیا ہوئے، یہ سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار تو، لیکن ہو گئے، اچھی بات ہے. چلو فوکس کیا کسی اور کام کو، انہوں نے ترقی کو فوکس کیا انہوں نے. تو انسانوں میں ایسے ظالم بھی ملیں گے، فرعون جیسے بھی ملیں گے جو ہزاروں لاکھوں بچوں کا ماں کے سامنے ذبح کر دیا کرتا تھا. بوسنیا میں کیا ظلم ہوتے تھے آپ ذرا دیکھیں جا کے. ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کے گلے کاٹے گئے ہیں. اور جو ہے نا جوان بچیوں کو باندھ دیتے تھے پول سے اور وہ ایک ہفتہ بھوکا رہ کے وہیں مرتی تھیں وہ. یعنی ان کو دیکھ کے غیر مسلموں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے ظلم کو دیکھ کر. تو دنیا میں میرے بھائی نہ ظلم کا پورا بدلہ ملتا ہے، نہ اچھائی کا پورا بدلہ ملتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے میں تمہیں مار کے مٹی کر کے ختم نہیں کرتا. مٹی ہوتے ہو یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ کیا کروں گا؟ انسان بناؤں گا. تو یہ باتیں سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ رسولوں کا ٹاپک ہے. تو آپ سے میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی آنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ موبائل میں، ٹک ٹاک میں، فیس بک میں، اب تو پڑھائی کی بھی نہیں رہی. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے خالی پڑھائیوں کو فوکس نہ کرو، تھوڑا مذہب کو بھی جاؤ، مذہب کو بھی دو. اب تو پڑھائی کے بھی نہیں رہے. تو یہ ٹک ٹاک، فیس بک اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی؟ تمام. اس کے بعد حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جس نے تمہیں پانی سے پہلی دفعہ بنایا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی بنائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر نا بوسیدہ ہڈی کو لے کر آیا.
اور کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی، من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری رکوع، اس کو بھلا کون زندہ کرے گا؟ تو نبی نے تھوڑی دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا، یہ دعویٰ تو اللہ نے کیا، نبی تو صرف ایک نمائندے ہیں، سفیر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ پانی کا قطرہ تھا، میں نے اس کو انسان بنا دیا۔ تو وضرب لنا مثلا، اور یہ پانی سے انسان بن کے آج بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بلا ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ فرمایا ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس کی ایک لاجک پیش کر دی، ایکچولی وہ تو سائنٹیفکلی جو ہے نا ایسے ہوا تھا، ونس اپون اے ٹائم، اربوں خربوں سال میں ایک اسپم یوں کر کے یوں ہوتے ہوتے وجود میں آ گیا۔ ابے کیسا اتفاق ہے یار، نر مادہ بن رہے ہیں، میاں عورت مرد بن رہے ہیں بھائی، اتفاق سے ایک ہی چیز وجود میں آتی ہے نا، میل اور فیمیل، اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے؟ ایسا عجیب اتفاق، تھوڑی دیر پہلے آ جاتا، بعد میں آ جاتا، 1-2 سال کا بچہ ہو جاتا پھر آ جاتا، اور دودھ ہی کیوں آ رہا ہے، کچھ اور کیوں نہیں آ رہا؟ یہ فطرت نے اتنی زبردست مینجمنٹ فطرت کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کون سکھا رہا تھا نیچر کو بیٹھ کے یہ سب باتیں؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا تھا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ماں روٹی کھا رہی ہے، بچے کی آنکھ ناک کان بن رہی ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، اور بچے کو کچھ نہیں پتا، لیکن دودھ کا پتا ہے کہاں سے ملے گا اور کیسے حلق میں اترے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، سورہ واقعہ میں کہتے ہیں سارے پروسیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میرے پیغمبروں نے کہا کہ جو یہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے۔ اس وقت تم کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ڈارون نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں ڈارون نے تمہیں نہیں بنایا ہے، بنانے والا میں ہوں، اور میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور ان پیغمبروں کے سچے ہونے پر بھی میں نے دلائل قائم کر دی ہیں۔ خود ان پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھ لیں، کیسا نظام پیش کیا ہے۔ یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر کسی جھوٹے انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایسا سسٹم پیش کرے جو 1400 سال کے بعد بھی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہو اور زندہ بھی ہو، برقرار بھی ہو۔ کوئی 1400 سال پرانا انسان اٹھا کے دیکھو، اس کی کوئی قانون کی کتاب تو دکھاؤ آپ، کیا 1400 سال پہلے لوگوں میں اتنی عقل تھی، شعور تھا؟ اور وہ شخص نظام پیش کر رہا ہے جس کے باپ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ وراثت کے حکام آپ اسلام کے اٹھا کے دیکھ لو جو سورہ نساء میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3، 2 سے زیادہ ہے 1 بیٹی ہے تو آدھا، اور شوہر کے اگر اولاد ہے تو اس کا جو ہے وہ شوہر کا جو ہے وہ 1/4 حصہ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ہے۔ یہ پورے وراثت ہی کا ایک پیج اگر آپ قرآن میں پڑھ لیں، بھائی اس زمانے میں کون سی یونیورسٹی تھی، کون سے تعلیمی ادارے تھے جنہوں نے وراثت کا ایک ایسا نظام پیش کیا جو آج بھی دنیا اس سے زیادہ خوبصورت نظام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ویسا بھی نہیں پیش کر سکتے، اس سے زیادہ تو دور کی بات، ابھی تک ہے ہی نہیں گوروں کے پاس کوئی وراثت کا سسٹم۔ بوکھلائے ہوئے ہیں، کوئی ایک ریاست میں الگ قانون ہے، دوسری اسٹیٹ میں الگ قانون ہے۔ کوئی کہہ رہے کتے کو دے دو تو چلو کتے کو دے دو، بھائی اس کی مرضی ہے۔ کوئی کہہ رہے نہیں کتے کو کیوں دوں، میرا بچہ جب موجود ہے کتے کا، استغفر اللہ، تو اس کو کیوں نہیں دے دیتا میں؟ میں جب یورپ میں گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا بوڑھی عورتیں کتا لے کے گھومتی ہیں نا، آپ سب نے دیکھا ہوگا جو بھی گئے ہوئے، کتے بہت ہیں وہاں پہ، کیونکہ شادی نہیں کی ہوتی، پھر اولاد نہیں ہوتی، تو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے پھر کتا۔ تو میں نے یہاں کے خواتین میں بیان کیا، میں نے کہا دیکھو کم عمری میں شادی کر لیا کرو، کتے کا بہترین آلٹرنیٹ شوہر ہے۔ اگر نہیں رکھا نا شوہر تو اولاد بھی نہیں ہوگی، اور بڑھاپے میں پھر کتا، تو کتے کا اللہ نے آلٹرنیٹ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ شوہر۔ کیسا فٹ آ رہا ہے نا، بالکل لگتا بھی کیا ہے اس کے سامنے، لگ بھی وہی رہا ہوتا ہے بالکل بیچارہ۔ تو خیر، تو اس لیے بھائی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے فوکس کرنا ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔